بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 اور پروگرام CDC ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین، آپ اس پروگرام کو رفا FM 102.2 کا فیس بک پیج اس پر براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کمنٹس میں آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جوابات دے دیے جائیں۔ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے ان بچوں کے حوالے سے جو صحیح طرح سے لکھ نہیں پاتے، ان کو لکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، وہ درست طریقے سے رائٹنگ نہیں کر سکتے، لکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہے وردہ زینب۔ وردہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وردہ، سب سے پہلے اپنا تعارف بھی کہ آپ وہاں پر کیا کر رہی ہے، یعنی کس پوسٹ کے اوپر ہے، اسپیشلٹی کیا ہے، اور CDC کا ایک مختصر سا تعارف بھی آپ ہمارے ناظرین اور سامعین دونوں کے سامنے رکھ دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام وردہ زینب ہے اور میں CDC میں ایز اے ریمیڈیل تھراپسٹ کام کر رہی ہوں۔ سو بیسیکلی ریمیڈیل تھراپسٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو کسی بھی وجوہات کی وجہ سے صحیح طرح سے پڑھ لکھ نہیں پا رہے، صحیح طرح سے چیزوں، جن کے میموری کے تھوڑے مسائل ہیں، جن کے لمیٹیشنز آ رہی ہیں پڑھائی لکھائی میں، جن کے بیہیویئر ایشوز آ رہے ہیں جو تھوڑے سے مختلف ہیں ایک بچے سے، ہم ان کے بیہیویئر پہ، ان کی لکھائی پڑھائی پہ، ان کے ساتھ ہم لوگ ان اے وے کام کرتے ہیں کہ وہ جو ہے سوسائٹی میں اپنے آپ کو دوسرے بچوں کے ساتھ ہیلدی طریقے سے جو ہے نا انوالو کر سکیں۔ مطلب کہ بچے کو ہم لوگ تیار کرتے ہیں ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے لیے، جو کسی بھی وجہ کی باعث نہیں جو ہے نا پڑھ نہیں پا رہا ہوتا، یا چیزیں صحیح طرح سے یاد نہیں کر پا رہا، اس طرح سے۔ اور CDC ایک ادارہ ہے جس میں ہم لوگ وہ بچے لیتے ہیں جو صحیح طرح سے بول نہیں پا رہے ہوتے ہیں، لکھ نہیں پا رہے ہوتے، جو روزمرہ کے کام نہیں کر پا رہے، جن کی فزیکل کوئی لمیٹیشن ہے، فزیکل ڈسیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح سے لکھ نہیں پا رہے، چل نہیں پا رہے، صحیح طرح سے اظہار نہیں کر پا رہے۔ تو CDC ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ہے کام کرتی ہے۔ اچھا، CDC چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر، اس ادارے میں جیسا آپ نے کہا کہ یہ بچے کہ جو صحیح طرح سے لکھ نہیں سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے ہیں، بولنے میں دشواری ہے، تو ان بچوں کے لیے CDC میں سہولیات کیا ہے؟ یعنی کس طریقے سے آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کو ٹریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے، سہولتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، CDC میں بیسیکلی ہمارے پاس کچھ ڈومینز ہیں۔ صحیح۔ اس ڈومینز کے اکارڈنگ ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں، تھراپسٹ ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بچے صحیح طرح سے بول نہیں پا رہے ہیں، وہ بول تو رہے ہیں لیکن ان کی اسپیچ میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے، یا وہ تھوڑا اس طرح سے بول رہے ہیں جیسے ہم لوگ توتلا بول رہے ہیں، اٹک کے بول رہے ہیں، اس طرح کے مسائل۔ لیکن کچھ بچے وہ بھی ہیں جو بالکل نہیں بول پا رہے، اور کچھ بچے وہ ہیں جن کو کوئی ڈیوائس لگی ہوئی، ہیئرنگ ایڈ لگا ہوا ہے، وہ لگی ہوئی ہے، وہ سن پا رہے لیکن وہ بول نہیں پا رہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس تھراپسٹ موجود ہیں، اسپیچ تھراپسٹ، جو اسپیچ تھراپی کراتے ہیں۔ ایک پورا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اسپیچ تھراپی کا، جس میں اسپیچ تھراپسٹ ہیں اور وہ اسپیچ تھراپی کراتے ہیں، بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں۔ صرف بولنا نہیں، بولنے کے ساتھ ساتھ جو وہ بول رہے ہیں اس کا صحیح معنی کیا ہے، اور وہ کس ٹائم پہ بولنا ہے وہ لفظ، وہ بھی وہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس IEP آ جاتا ہے، انڈیویجولائزڈ ایجوکیشنل پروگرام، جس میں جو اس ڈپارٹمنٹ میں عموماً ہمارے پاس اسپیشل چلڈرن کے جو تھراپسٹ ہوتے ہیں، ایک پوری ڈگری بھی ہوتی ہے جس میں اسپیشل ایجوکیشن کی ڈگری ہوتی ہے، اس کے کچھ تھراپسٹ موجود ہیں، سائیکالوجسٹ اس میں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے بھی ایکسپرٹس ہیں۔ وہ بچے جو صحیح طرح سے لکھ نہیں پا رہے، پڑھ نہیں پا رہے، جن بچوں کے، کیونکہ سائیکالوجسٹ بھی اس میں موجود ہے، جن بچوں کے بیہیویئر کے ایشوز آ رہے ہیں، ان کو جو ہے بیہیویئر مینیج کر کے، ان کو بیہیویئر مینیج اسی طرح سے کرایا جاتا ہے، لکھا لیا، پڑھا لیا، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کر لیا۔ تو جو IEP ہے وہ لکھنا پڑھنا جو ہے اور بیہیویئر کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ، ADLs کے نام سے۔ تو ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ ڈپارٹمنٹ ڈیل کر رہا ہے ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ روزمرہ کی ایکٹیویٹیز میں جیسے صبح اٹھے ہیں
اٹھ کے واش روم گئے ہیں, ہاتھ دھویا ہے, منہ دھویا ہے, برش کیا ہے, اس کے بعد باہر نکلے ہیں, بال کنگا کیے ہیں, کپڑے پہنے ہیں, جوتے پہنے ہیں, کھانا کھایا ہے. یہ ساری چیزیں جو بچے کے روزمرہ زندگی میں کام آتی ہیں, بیسک سکلز جو بچے کے ہوتے ہیں ڈیلی لیونگ کے لیے, وہ اس پہ کام کیا جاتا ہے. کیونکہ جو بچہ صحیح طرح سے بول نہیں پا رہا, لکھ نہیں پا رہا, تو آبویسلی اس کی اتنا آپ کہہ لیں کہ وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا روزمرہ کی اپنی جو ہے نا ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کر سکے. تو وہ ہو جائے گا ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ میں. پھر ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے فزیو تھراپی کا. فزیو تھراپی وہ بچے جو صحیح طرح سے بول نہیں پا چل نہیں پا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کوئی لمیٹیشن ہے, مے بی وہ بائی برتھ ہے یا مے بی وہ کسی انجری کی وجہ سے ہوا ہے. وہ بچے جو صحیح طرح سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں, بیٹھ نہیں پا رہے ہیں, چل نہیں پا رہے ہیں, گردن میں ٹھہراؤ نہیں ہے, یہ چیزیں جو ہے وہ فزیو تھراپی کا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس یہ ڈپارٹمنٹ ہے, ڈفرینٹ ڈومینس ہیں جو سی ڈی سی میں جو تھراپیز ہم لوگ جو ہے نا. صحیح. اچھا وردہ, اس میں بچوں کے لیے عمر کی کوئی حد کہ کس عمر کا بچہ اور کس عمر تک جو ہے آپ لوگ لیتے ہیں یہاں پر سینٹر میں, ایک تو یہ بھی بتا دیجیے گا, اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ ادارے کے اوقات کار رابطہ کرنے کے لیے کہ کس سے کس ٹائم تک اوقات کار کیا ہے, کس نے کس وقت تک جو ہے وہ رابطہ کر سکتے. تو عمر کی حد کیا ہے, اوقات کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے, عمر کی کوئی حد نہیں ہے. ہمارے پاس وہ بچہ بھی ہے جو ابھی 1 سال کا بھی نہیں ہوا, کچھ مہینوں کا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کے بھی کچھ مسائل ہیں, وہ بھی آ سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اب صرف بولنا یا لکھنا پڑھنا ہی مسائل نہیں ہے. وہ بچہ 9 مہینے کا ہو گیا لیکن وہ ابھی صحیح طرح سے گردن نہیں اٹھا رہا, وہ صحیح طرح سے بیٹھ نہیں رہا. تو ہمارے پاس وہ بھی بچہ ہے جو 5-6 مہینے کا ہے, 7 مہینے کا, وہ بھی بچہ کوئی لمٹ نہیں ہے, آ سکتا ہے, اور ہے بھی ہمارے پاس. اور اسی طرح 12 سال کا, 15 سال کا, وہ بھی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. جس بچے کو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ آ سکتا ہے. ہم لوگوں نے وہ کوئی سیٹ نہیں کیا ہوا کہ اس ایج کا ہی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس اسی طرح سے 2 ٹائمنگس ہیں, سلاٹس ہیں ہماری. ایک ہماری صبح 9 سے 11 ہے, اور پھر ہمارے پاس 12 سے 2 ہے. جو 9 سے 11 ہے وہ بچے ہیں ہمارے پاس جن کو 1-to-1 سیشنز کی ضرورت ہے. جن بچوں کے بیہیویئر ایشوز بھی ہیں, وہ صحیح طرح سے چھوٹے بچے بھی ہیں جس میں جو ابھی آپ کہہ لیں جن کو فلی اسسٹنس کی ضرورت ہے. صحیح. تو یہ 1-to-1 سیشن مطلب یہ ہوا کہ بچہ اور تھراپسٹ اور ایک بچہ ہے, یعنی ایک بچہ اور ایک تھراپسٹ کے آپس میں یہ کوآرڈینیشن, آپس میں جو ہے یہ بات چیت, گفتگو, پوری ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس 9 to 11 والا سلاٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 12 to 2 والا سلاٹ ہے. اس میں بھی ہمارے پاس 1-to-1 سیشن والے بچے ہیں, لیکن اس میں ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ بچے جو لرننگ کے جن کو مسائل آتے ہیں, ان کو ہم لوگ اسکولنگ دے رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم لوگ مین اسٹریم اسکولس کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو ہم نے جو ہے ان کو دوسرے اسکولس میں بھیجنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے نا 12 سے 2 والا ٹائم ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. اس میں وہ بچے آتے ہیں, ان کی اسکولنگ ہوتی ہے پراپر کلاس روم سیٹنگ میں, ان کو ہم لوگ پڑھانا سکھاتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے نا یہ 2 ٹائم سلاٹس ہیں. اور کسی نے اگر کانٹیکٹ کرنا ہے تو کانٹیکٹ نمبر فیس بک پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی اسکرین پہ بھی چل رہا ہے, اور ویسے جو ہے کانٹیکٹ نمبر میں بتا دیتی ہوں, آپ لوگ نوٹ کر لیں. 0320786533. اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں, 0320786533. یہ آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کی آگے جو ہے بات ہو جائے گی, رہنمائی ہو جائے گی, اور آنے کا ٹائم آپ کو ٹائم بتا دیں گے کہ آپ اس ٹائم پہ آ جائیں. آپ کی پہلے ایک بچے کی اسیسمنٹ ہو جائے گی, اس کے بعد جو ہے پتہ چلے گا کہ بچے کو کون سی تھراپیز کی ضرورت ہے اور کس ٹائم پہ آنا ہے. یہ ہمارا ادارہ جو ہے ویسٹریج میں ہے, راولپنڈی ویسٹریج میں, عطاء الحق روڈ پہ, ہاؤس نمبر 163A. صحیح. اچھا وردہ, اسی پہ میں یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ جو بچے ہیں جن کو آپ تھراپیز کے حوالے سے ان کو کر لیتے ہیں, ٹریٹ کرتے ہیں, تو جس طرح کچھ ادارے ہوتے ہیں یا ہاسپٹلز ہیں جو اقامتی ہیں کہ وہاں بچوں کو رکھا جاتا ہے, تو یہاں پر بھی اس طرح کا اگر راولپنڈی اسلام آباد والے لوگ تو یہاں سے آسانی سے آ جائیں گے اور چلے جائیں گے, لیکن ملک کے کسی اور حصے سے ظاہر سی بات ہے کہ فیس بک پہ لائیو اس وقت پروگرام دیکھا جا رہا ہے, تو اگر وہاں سے آنا ہو تو کوئی ایڈمیشن کا کوئی معاملہ ہے یا نہیں ہے کہ وہ پہلے ٹائم لے اور پھر وہ آئے تاکہ وہ بر وقت آ سکے اور جا سکے؟
سر ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ فیسلٹی ابھی تک نہیں دی ہے ٹھیک ہے کہ جو ہے نا کہ آپ لوگ ہمارے پاس آ کے رہ سکتے ہیں. ہم لوگوں نے مور لائک جیسے ایک اسکول ہے, بچہ جائے گا, پیرنٹس چھوڑیں گے اور پھر پیرنٹس پک کر لیں گے. تو ہم لوگوں نے ابھی نہ پہلے اور نہ ہمارا آگے فیوچر میں کوئی پلان ہے کہ ہم لوگ ان کو یہ فیسلٹی دے سکیں کہ وہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ ہمارے پاس رہ سکیں. تو ایسا نہیں ہے. اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے ہمارے پاس ارد گرد جو پنڈی اسلام آباد کے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, یہاں سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ مسائل ہیں. اگر آپ کے گاؤں میں ایسے کوئی تھراپسٹ ہے گاؤں کے ارد گرد ہے تو آپ اس سے لے لیں, ورنہ ہم لوگ ایک پلان بھی ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ ایسے کام, پراپر گائیڈ ہم جو فرسٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے اس میں گائیڈنس پیرنٹس کو دے دیتے ہیں کہ اگر پیرنٹس کی یہ لمیٹیشن ہے کہ وہ نہیں یہاں پہ رکھ سکتے بچے کو اور وہاں بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے, تو پیرنٹس کو گائیڈنس اتنی دے دی جاتی ہے کہ وہ بچے کے ساتھ تھوڑا بہت کام کر سکتے, یعنی خود وہ کر سکتے ہیں یہ تھراپیز وغیرہ. اچھا وردہ, آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے وہ بچے کے جو صحیح طرح سے لکھ نہیں پا سکتے, اس کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ بھی آپ خود کر لیجئے گا انگریزی والا, کیونکہ آپ لوگوں کا یہی موضوعات ہوتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے پروناؤنس کرنے میں کہ یہ کیا چیز ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے ڈسگرافیا. ڈسگرافیا ہوتا یہ کہ یہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے, کیونکہ انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں, ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو اسی وجہ سے نیورولوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے وہ بچے یا وہ لوگ جو صحیح طرح سے لکھ نہیں پاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہہ لیں کہ جن کو تھوڑی مشکلات پیش آتی ہیں لکھنے میں, جو وہ سوچ رہے ہیں وہ صحیح طرح سے لکھ نہیں پا رہے, یا جو وہ لکھ رہے ہیں اس کا ان کے پاس کانسیپٹ نہیں ہے. تو بیسیکلی ڈسگرافیا یہ ہے کہ ان کو جو لکھنے میں مسائل پیش آ رہے ہیں, جو وہ سوچ رہے ہیں وہ صحیح طرح سے, جو ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ریٹن پروسیس جو ہے وہ میچ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو بیسیکلی ڈسگرافیا جو ہے ایک لرننگ ڈسیبلٹی ہے. وہ بچے جو صحیح طرح سے لکھ نہیں پا رہے ہوتے وہ ان کو جو ہے ہم لوگ ڈسگرافیا میں لیبل کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ نہیں لکھ پا رہا اس کو ڈسگرافیا ہی ہے. صحیح. بہت سے آپ کہہ لیں کہ بہت سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچہ صحیح طرح سے لکھ نہیں پا رہا. مے بی ایک بچے کا ہاتھ کی موومنٹ ریسٹرکٹیڈ ہے تو وہ لکھ نہیں پا رہا, تو ضروری نہیں ہے وہ ڈسگرافیا کے ساتھ ہے وہ بچہ. صحیح. ڈسگرافیا کی بھی بہت سی آگے جو ہے کہہ لیں کہ ڈیپ ٹرم ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے بچے کو ڈسگرافیا ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ وہ ایج کے اکارڈنگ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بچہ 5 سال کا ہو گیا ہے لیکن وہ ABC اگر 5 سے 7 سال کا ہو گیا, وہ ABC نہیں لکھ پا رہا, تو جو ہے ہو سکتا ہے اس کو ڈسگرافیا ہو, اگر اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, فزیکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے تو جب یہ CDC میں آئے گا تو یہ ڈائگنوس ہو جائے گا کہ اس کا کیا ہے, اسیسمنٹ ہو جائے گی. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو ڈسگرافیا ہے یہ پیدائشی یا موروثی یا یہ کچھ طبی وجوہات کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ڈسگرافیا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے آپ کو پیدائشی ہو. آپ کے ریسرچ کے مطابق 5 to 20% چانسز ہوتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کی اگر فیملی میں کسی کو تھا تو آگے جو بچہ پیدا ہوگا یا اس فیملی میں جو ہے نا اس بچے کو ڈسگرافیا ہو سکتا ہے. اور یہ ایک میڈیکل کنڈیشن بھی ہے. میڈیکل کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کو کوئی برین ٹراما ہوا ہے, اس وجہ سے آپ کو ڈسگرافیا ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی ہیڈ انجری ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ ڈسگرافیا ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں وجوہات ہیں, یہ بائی برتھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یعنی دونوں صورتحال کی وجہ سے. تو یہ بھی اگر اسی صورتحال کنڈیشن کا بچہ ہے کہ جب CDC میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ اس کو بھی ڈائگنوز کر دیتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہم لوگ پہلے ہسٹری لیتے ہیں, پیرنٹس سے ہسٹری لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بچپن میں کیا بچہ کبھی گرا تو نہیں تھا. اگر ماں کہہ دیتی ہے کہ گرا تھا تو پھر ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کیا آپ لوگوں نے CT اسکین وغیرہ کرائے تھے, MRIs وغیرہ کرائی تھی, گرا تھا تو بچے کی تب کنڈیشن کیا تھی, ڈاکٹر نے کیا کہا تھا, کیونکہ آبویسلی گرا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ماں لے کے گئی. اگر نہیں لے کے گئی تو ہم تب بھی ان کو کہتے ہیں آپ جائیں MRI کرائیں, CT اسکین کرائیں. تو اس CT اسکین کی رپورٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیریٹل لوب میں برین کا ایک پارٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے انجری ہے, یا اس میں اس کے CT اسکین کی رپورٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس پارٹ میں کچھ مسائل ہیں جس وجہ سے جو ہے
وہ ہو سکتا ہے. تو اسیسمنٹ کے دوران پیرنٹس کو پروب کیا جاتا ہے, پیرنٹس سے مختلف قسم کے جو ہے نا سوالات کیے جاتے ہیں, جس کی بیسس پہ ہم لوگ آگے بتاتے ہیں کہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے یا یہ جو ہے بائی برتھ بچے کو. صحیح. اچھا, اس کے سائن اینڈ سمپٹمس کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, اس کے سائنس اینڈ سمپٹمز بڑے کلیئر ہوتے ہیں, لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا کینلی آبزرو کرنے ہوتے ہیں. اس کے سائنس اینڈ سمپٹمز یہ ہوتے ہیں کہ بچے کو ہم نے جو ہے ایک پیج اور پینسل دے دیا ہے یا بورڈ اور مارکر دے دیا اور اس کو ایک لائن لگا کے دے دی ہے, جس میں بچے نے جو ہے نا ABCD اگر ہم نے اس کو کہا ہے, کیونکہ انیشیلی بچہ سٹارٹ کرتا ہے ABCD سے, تو جو ہے نا ہم لوگوں نے اس کو دے دیتے ہیں ہم لوگ بورڈ اینڈ مارکر دے دیتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس پہ جو ہے نا ABCD لکھیں. جیسے ابھی ایک ویڈیو پلے کی جائے گی, جو لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو جو ہے نا یہ ویڈیو دکھائی جائے گی کہ ایک بچہ ہے, اس کو ہم نے پراپر لائنز دی ہیں کہ اس میں ABCD لکھنی ہے. صحیح. لیکن وہ بچہ اس کو پتا تو ہے کہ یہ لائن ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, وہ بس ایک فلو میں لکھتا جا رہا ہے, اس کے پاس لائن کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ جو ہے پورے پیج کے اوپر اس نے جو ہے نا لکھنا اسٹارٹ کر دیا. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اسی ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں گے جو پہلی ویڈیو ہوگی اس میں بچے نے گیپ بھی نہیں دیا ہے. پہلا تو یہ ہو گیا کہ وہ ایک لائن میں نہیں لکھ پا رہا ہے, پھر یہ ہے کہ وہ گیپ بھی نہیں دے پاتا, ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتا کہ A اور B کے درمیان میں گیپ دینا ہے. پھر جو پہلی ویڈیو چلے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بچے نے پینسل بھی صحیح طرح سے نہیں پکڑی ہے. پینسل پکڑنے کا انداز بچے کا یہ ہے, لیکن اس بچے نے پینسل یوں کر کے پکڑی ہے. تو یہ بیسیکلی ڈسگرافیا کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب بچہ لکھنا سٹارٹ کرتا ہے. تو وہاں سے ہی جو ہے نا رول آؤٹ ہو جاتا ہے کہ بچے کو ڈسگرافیا ہے. جیسے اس بچے کو اگر آپ دیکھیں کہ اس نے نہ پینسل صحیح طرح سے پکڑی ہے اور نہ اس نے ایک لائن میں ABCD لکھا ہے, قطار کی پابندی نہیں کر رہا, قطار کی پابندی نہیں کی, اس نے پھر وہ گیپ بھی نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایک بچہ ہے اس کو میں کہوں کہ ایپل لکھنا ہے تو وہ A چھوٹا لکھے, P بڑا لکھے, پھر P چھوٹا لکھے, مطلب اس کے پاس وہ سیکوینس نہیں ہے کہ کون سا لیٹر بڑا آنا ہے کون سا لیٹر چھوٹا آنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ سائنز اور سمپٹمز ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اسپیسنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا, سائز کا بھی بچے کو نہیں پتا ہوتا. صحیح. جیسے اس بچے کو آپ دیکھیں کہ اس نے جو ہے نا A بہت بڑا لکھا ہے, پھر B چھوٹا, پھر C بڑا, پھر وہ جیسے جیسے نیچے جاتا گیا وہ بڑا بڑا کرتا گیا. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا کچھ بہت ارلی سائنس ہیں بچے. صحیح. اچھا امر, یہ ایک دوسری ویڈیو بھی ہے, اس کو بھی اگر تھوڑا سا ہم میں واجد محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھائے. ایک تو اس ویڈیو, یہ جو دوسری ویڈیو ہے اس کے اوپر اچھا, اس ویڈیو میں یہ ہے کہ ابھی میں نے ایک بچے کو کمانڈ دی کہ آپ 1 سے 10 تک لکھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس میں نے آپ کو بتایا جیسے پہلے کہ بچے کو جب یہ ویڈیو اینڈ ہو جائے گی تو آپ سٹاپ کر دیجیے گا, تو میں آپ کو جو ہے نا اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. اصل میں ہوتا یہ کہ بچہ جو سوچ رہا ہے وہ لکھ نہیں پا رہا ہوتا. ٹھیک ہے. یا جو بچہ تھوڑے اس کی لرننگ کے جو ہے مسائل ہیں, اس میں کیا ہوگا کہ کچھ لیٹرز ہیں جیسے کہ اسمال B اور D ہے. ٹھیک ہے, اسمال B اور D اگر دیکھا جائے تو اگر میں آپ کو بتاؤں B اور D. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک جو ویسے ہمارے لیے پرسیو کرنا بہت آسان ہے کہ اگر ہم لوگوں نے رائٹ سائڈ پہ کر دیا ہے, اگر اس کا راؤنڈ ہم نے B کا راؤنڈ رائٹ سائڈ پہ اور D کا راؤنڈ لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے, لیکن ایک بچہ ہے اگر وہ ڈسگرافیا کے ساتھ ہے تو مے بی وہ A پھر D لکھ رہا ہے, پھر C اور پھر B لکھ رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ ریورسنگ ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ اب ریورسنگ ہے. اس میں کیا ہوگا کہ بچے نے پہلے D لکھ لیا اور پھر جو ہے نا اس نے B لکھ لیا. صحیح. کیونکہ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ دونوں چیزیں سیم تھی, صرف ایک کا راؤنڈ رائٹ پہ کرنا تھا اور ایک کا راؤنڈ لیفٹ پہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس ویڈیو میں بچہ جب نیچے گیا ہے نا تو اس نے 5 کی جگہ, اگر اس پہ فوکس کیا جائے لاسٹ ویڈیو میں 5 کی جگہ S لکھ دیا. اگر اسی میں دیکھیں تو یہ 5 ہے اور یہ S ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھا جائے وہ فرق نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے, کہ یہ 5 انگلش میں آنا تھا یا میتھس میں آنا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں سیم تھے تو اس نے جو ہے نا وہ اس میں کر دیا. اسی طرح یہ جو ابھی آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے تو اس میں ایک بچے کو میں نے بولا کہ آپ نے 5 کے سپیلنگ لکھنے ہیں. اب اگر میں بولوں 5 ٹھیک ہے,
ویسے اگر ہم لوگ نارملی بول رہے ہیں تو ہم نے 5 بول دیا, لیکن ایک بچے کو ہم لوگوں نے جب سکھانا ہوتا ہے تو ہم نے ABCD تو بتا دی, لیکن ہم نے پھر ABCD کے ساؤنڈز بھی بتانے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب میں نے بچے کو بولا کہ 5 لکھے, ٹھیک ہے, تو اس نے اس ویڈیو میں اس نے FIVS لکھ دیا. اچھا ٹھیک ہے, E کی جگہ اس نے S لکھ دیا. اس کو جب میں نے بولا 5 لکھنے, اچھا, تو اس نے F5 کی F بھی لکھ دیا, I بھی لکھ دیا, V بھی لکھ دیا, اور اس نے E کی جگہ S لکھ دیا. وہ اس لیے لکھ دیا, اس ویڈیو کی شاید آڈیو نہیں ہے, تو جو ہے نا اس میں نے اس بچے سے پوچھا بھی تھا کہ جو ہے آپ نے یہ کیا لکھا ہے, تو اس نے کہا S. اس نے S نہیں بولا, اس نے بولا. کیوں؟ کیونکہ تو میں نے اس کو بولا تھا 5 لکھے, تو وہ ف اور S میں جو ہے نا ایک کنفیوز بھی ہو گیا, اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ 5 کے اینڈ پہ E آنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے S لکھ دیا کیونکہ 5 جب میں نے بولا تو وہ F اور S میں کنفیوز ہو گیا, تو جو ہے نا اس نے لکھ دیا. تو یہ کچھ جو ہے نا سائنز اور سمٹمز ہیں ڈسگرافیا کے. ٹھیک ہے, اچھا صحیح. یہ جو ڈسگرافیا ہے اور ڈسلیکسیا ہے, یہ اس کا فرق کیا ہے, ڈفرینس کیا ہے بٹوین ڈسگرافیا اور ڈسلیکسیا کا؟ بیسیکلی ڈفرینس یہ ہے کہ ایک پہلے ہم لوگوں نے شو کیا تھا ڈسلیکسیا پہ, پراپر اس کا جو ہے نا ایک ہمارا سیشن ہو چکا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ریڈیو پہ بھی اور FM پہ بھی. صحیح. ڈسلیکسیا میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ڈسلیکسیا میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو سننے میں جو ہے نا ریڈنگ میں اور سننے میں مسائل ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ سن رہا ہے, لیٹ سپوز جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے, یہ جو بچہ ابھی میں نے 5 والی ایگزامپل دی ہے, یہ بچہ کوموربڈ کنڈیشن میں ہے, اس کو ڈسلیکسیا بھی ہو سکتا ہے, اس کو ڈسگرافیا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ تھا کہ جو وہ سن رہا ہے وہ صحیح طرح سے سن بھی نہیں رہا, ریڈ بھی صحیح طرح سے نہیں کر پا رہا, اور وہ لکھ بھی صحیح طرح سے نہیں پا رہا. اس میں یہ کہ ڈسلیکسیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ورڈز ریکگنائز کرنے میں نا, میں نے اگر اس کو بولا ہے کہ آپ بتائیں اس میں سے B کون سا ہے, اس نے لکھ تو ساری لی ہے, لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ B کون سا ہے, تو وہ مے بی آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے کہ یہ B ہے. ٹھیک ہے, پہچان میں جو ہے پہچان میں مسئلہ ہے. لیکن یہ ہو گیا ڈسلیکسیا. ٹھیک ہے, اور جو ڈسگرافیا ہے, ڈسگرافیا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹنگ کے مسائل ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, وہ B اور D کو ریورس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا وہ نہیں لکھ پا رہا. صحیح. تو ڈسلیکسیا بیسیکلی ریڈنگ کے ساتھ کنڈیشن ہے, اور ڈسگرافیا رائٹنگ کی کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا وردہ, ایک امجد علی صاحب ہے, وہ میرے 3 بچے ہیں جو اعلیٰ سماعت سے محروم ہے. میں نے آپ کو واٹس ایپ کیا تھا, کوئی جواب نہیں آیا. رابطہ نمبر جو ہے وہ دوبارہ بتا دے. تو میں رابطہ نمبر بتا دیتا ہوں, 0320765333. یہ CDC کا نمبر ہے. اور اچھا واٹس ایپ پہ بھی کوئی رابطہ کر سکتے ہیں؟ واٹس ایپ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا, واٹس ایپ پہ رابطہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ لوگ ان کو جواب دے دیجیے. تو ان کو بھی ذرا کائنڈلی آپ چیک کر لیجئے گا کہ ان کے کیا وہ ہے. اچھا جی, اس کے بعد اس کو مینیج کرنا اور اس کے تکنیکس. ٹھیک ہے, بیسیکلی کیا ہوتا ہے ڈسگرافیا میں, کہ کیونکہ ہم لوگ رائٹنگ پہ کام کر رہے تھے, رائٹنگ میں ڈفرینٹ برین فنکشنز آ رہے ہوتے ہیں. رائٹنگ میں سب سے پہلے جو برین فنکشن آ رہا تھا وہ فائن موٹر سکلز آ رہی ہوتی ہیں. فائن موٹر سکلز کیا ہوتی ہیں کہ جو آپ ان 2 چیزوں سے, ان 2 انگلیوں کے, ایک تھم اور اس انگلی کے مدد سے آپ کوئی چیز پکڑتے ہیں. تو سب سے پہلے رائٹنگ میں جو برین فنکشن انوالو ہو رہا ہے وہ فائن موٹر سکل انوالو ہو رہا ہے, پینسل پکڑنا, جس کو کہتے ہیں پینسل پکڑنا. ٹھیک ہے, وہ استعمال ہو رہا تھا. اس کے بعد ہماری برین جو چل رہا ہوتا ہے اس میں رائٹنگ میں, اس میں ہمارے پاس ایک چیز آ جاتی ہے ورکنگ میموری. ورکنگ میموری کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے انفارمیشن اسٹور کرنے کی. صحیح. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے ورکنگ میموری میں, جیسے ایک بچے نے کہیں پہ سنا رائم چل رہی تھی ABCDEFG, اب اس نے جو ہے نا وہ رائم کے تھرو اپنی ورکنگ میموری میں اسٹور کر لیا. ٹھیک ہے, یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ, یہ رائٹنگ میں برین فنکشن اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہوتے ہیں. اس نے سب سے پہلے اس کی فائن موٹر اسکل اسٹرانگ ہونی چاہیے, پھر اس کی ورکنگ میموری اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں پہ سن بھی رہا ہے تو وہ اسٹور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس یہ ایبلٹی اس کی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز آ جاتی ہے آرتھوگرافک کوڈنگ. آرتھوگرافک کوڈنگ کیا ہوتی ہے کہ ہماری وہ ایبلٹی جس میں ہم لوگ ریکال کر سکتے ہیں. جیسے اگر میں نے بچے کو کمانڈ دی ہے کہ آپ لکھیں
بوائے لکھے, صحیح, ٹھیک ہے, تو اس کو فوراً اس کا جو آرتھوگرافک کوڈنگ ہے وہ اس برین جو ہے اس پارٹ میں جائے گا اور کہے گا کہ اگر اس نے بوائے لکھا ہے تو بوائے کیسے لکھنا ہے, BOY بوائے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو رائٹنگ میں پھر ہمارے پاس تھرڈ چیز جو آ رہی ہوتی ہے وہ آرتھوگرافک کوڈنگ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لینگویج پروسیسنگ آ جاتی ہے. سب سے پہلے اس پینسل ہولڈنگ آ گئی, اس کی ورکنگ میموری اسٹرانگ ہونی چاہیے, پھر اس کی ریکالنگ کی ایک کیپیبلٹی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وہ فوراً سے ریکال کر سکے کہ جو بولا گیا ہے وہ میں نے لکھنا ہے. اور اس کے بعد لینگویج پروسیسنگ آ جاتا ہے. لینگویج ہم لوگوں کے اس میں ایک کانسیپٹ ہے کہ لینگویج یہ ہے جو ہم بول رہے ہیں وہ لینگویج ہے. جی بالکل. اردو لینگویج ہے, انگلش لینگویج ہے. جبکہ اردو لینگویج انگلش لینگویج ہے, بیسیکلی لینگویج کیا ہوتی ہے جو ہماری ویکیبلری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو ویکیبلری ہوتی ہے وہ ہماری لینگویج ہوتی ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. جیسے ویکیبلری کیا ہے کہ میرے مائنڈ میں بہت سارے ورڈز پڑے ہوئے ہیں, میرے مائنڈ میں پتہ ہے یہ سامنے اگر یہ موبائل ہے تو مجھے پتہ ہے کہ یہ موبائل ہے, یہ میری ویکیبلری ہے جو میرے مائنڈ میں پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کی لینگویج پروسیسنگ اچھی ہونی چاہیے بچے کی, صحیح, ٹھیک ہے. کہ اگر کسی نے کہا ہے کہ بوائے تو بوائے کیا ہے, بوائے لڑکا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے لینگویج پروسیسنگ اس کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کنسیپچولائزیشن, کہ بچے کے پاس کانسیپٹ ہونا چاہیے. رائٹنگ کا بھی کانسیپٹ ہونا چاہیے, ریکالنگ کا بھی کانسیپٹ ہونا چاہیے, لینگویج کا بھی کانسیپٹ ہونا, ہر چیز کا کانسیپٹ ہونا چاہیے, تب ہی وہ رائٹنگ پہ آ سکتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس آرگنائزیشن آ جاتی ہے. آرگنائزیشن یہ کہ پراپر پینسل پکڑنی ہے اور پیج کے اوپر ہی لکھنا ہے. یہ چیزیں پہلے ہم لوگ ان چیزوں پہ کام کریں گے. اور وہ ہم لوگ کیسے کام کریں گے, وہ ہم لوگ ایسے کام کریں گے کہ سب سے پہلے تو آ جاتا ہے کہ آپ کی فائن موٹر کنڈیشن کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. فائن موٹر کوآرڈینیشن کیا ہوگی, آئی ہینڈ کوآرڈینیشن. سب سے پہلے کیا کہ ہم نے بچے کو اگر پینسل پکڑا دی ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ لکھ یہاں پہ رہا ہے پر وہ دیکھ ادھر ادھر رہا ہے, یوں نہیں ہونا چاہیے. پہلے یہ کہ اس کی آئی اور ہینڈ کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے کہ اگر بچہ لکھ تو رہا ہے ABC لیکن وہ اس طرح دیکھ رہا ہے تو ہم لوگ ٹیپ کر کے اس کو بتائیں گے کہ جہاں پہ ہم لوگ لکھ رہے ہیں وہاں ہی دیکھیں گے. گھر والے تو تھوڑا سا انچ بھی مطلب کر رہا ہے. گھر والوں کے لیے بھی ہدایات, گھر والوں کے لیے بھی ہدایات یہ ہے کہ اگر کوئی انچ کر رہا ہے تو اگر بچہ آپ ٹیپ کر رہے ہیں اور بچہ پھر بھی نہیں دیکھ رہا تو پھر آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس کے فوکس ایریا میں چیز لے جائیں گے. فوکس ایریا میں کیسے, جیسے اگر وہ دیکھ ادھر رہا ہے, اس کا انٹرسٹ میں بھی اس سائڈ پہ ہے, تو پھر آپ وہ کاپی اس سائڈ پہ لے جائیں گے اور پھر آپ اس کو بولیں گے کہ اے لکھے. اچھا ٹھیک ہے. اگر بچہ وہاں پہ اٹینشن نہیں دے رہا تو آپ کے اس کے فوکس ایریا میں جو ہے وہ چیز لے کے جانا ہے. یہ تھراپسٹ کا کام ہوگا, اور اگر تھراپسٹ نہیں ہے تو گھر پر جو ہے ماؤں کا یا جو بھی والد صاحب ہے ان کا کام ہوگا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میرے ماؤں کے وہ لفظ آپ نے ماں استعمال کیا, تو میں یہ کہوں گی کہ ماں کو سب سے پہلے تو ٹیکنیکس یوز کرنے سے پہلے یا ٹیکنیک سننے سے پہلے سب سے پہلے تو ماں کو فگر آؤٹ کر لینا چاہیے کہ میرے بچے کے ساتھ یہ مسائل ہیں, میرا بچہ صحیح سے لکھ نہیں پا رہا, میرا بچہ جو بول رہا ہے وہ لکھ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ارلی ایج میں یہ چیزیں جو ہے نا رول آؤٹ ہو جاتی ہیں, تو ماں کو یہ چیز رول آؤٹ کر لینی چاہیے اور کسی ایکسپرٹ سے ایڈوائس لے لینی چاہیے. سب سے پہلا تو ٹیکنیک یہی ہے کہ کسی ایکسپرٹ سے جو ہے آپ اوپینین لیں. اس کے بعد آپ پینسل گرپنگ پہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ ہم لوگ انیشلی بچے کو, میں اس سے ایک لاسٹ سیشن ہوا تھا جس میں نے رائٹنگ کا اور لرننگ کا بتایا تھا. اس میں ڈفرینٹ اسٹینسل یوز میں نے کیے تھے کہ اسٹینسلز ہوں گے, آپ بچے کو بتائیں گے اسٹینسلز کے تھرو, آپ بتائیں گے کہ کلر اسٹینسل کے اندر ہی کرنا ہے, فری ہینڈ آپ نے دے دینا بچے کو کہ جو ہے نا وہ کرے, آپ نے باؤنڈ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ پوسچر پہ آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بچہ لکھ نہیں رہا تو میرا بچہ کسی طریقے سے لکھے. آپ نے لکھنے پہ زور نہیں دینا, آپ نے پہلے اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کرانا ہے. جب انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا, کریٹیوٹی سے ڈیولپ ہوگا. ایک بچہ جو پہلے ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے لکھنے میں, اگر آپ اس پہ زور زبردستی کریں گے تو وہ اور زیادہ اریٹیٹ ہو جائے گا. تو آپ نے سب سے پہلے تو جو ہے نا اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کرانا ہے. اور انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا, کریٹیوٹی سے ڈیولپ ہوگا. کریٹیوٹی کیسے ہے کہ اگر بچہ پیج اور پینسل سے نہیں لکھنا پسند کر رہا تو آپ گھر پہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں, دال اویلیبل ہوتی ہے, چینی اویلیبل ہوتی ہے, مٹی اویلیبل ہوتی ہے. ان چیزوں کو آپ کسی ٹرے میں رکھ دیں اور اس کے بعد اس ٹرے میں جب آپ پھیلا دیں گے تو اس کے بعد آپ ود دا ہیلپ آف فنگر
آپ اس کو جو ہے نا لکھنا اسٹارٹ کرائیں گے کہ اے ایسے لکھتے ہیں. اس کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ جو یہ یوز ہو رہی ہوگی نا تو یہاں پہ جو سگنل آ رہا ہے وہ برین کو جا رہا ہے, تو بچہ بہت اچھے طریقے سے میمورائز کر لے گا کہ جو ہے نا اے ایسے لکھتے ہیں. اگر بچہ ریورسنگ کر رہا ہے تو بچے کو پتا ہوگا کہ بی کے لیے کیا ہے, کہ آپ نے بچے کو پتا ہوگا کہ اچھا میں نے جب سینڈ پہ لکھا تھا, میں نے دال پہ لکھا تھا, چینی پہ لکھا تھا, تو بی کا جو منہ ہے گول والا منہ تھا وہ میرے رائٹ سائڈ پہ آیا تھا, کیونکہ اس کے برین کو وہ سگنل مل چکا ہوا تھا, تو وہ جو ہے وہ آسانی سے اس ٹائم پہ کر لے گا. ایک یہ ٹیکنیک ہے. اس کے بعد یہ اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ کا کانسیپٹ بچے کو دیں کہ یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے, یہاں پہ اسٹاپ کرنا ہے. اے ہے تو وہ اے اوپر سے اسٹارٹ کرنا ہے, نیچے اسٹاپ کرنا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں نیچے سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اوپر اسٹاپ کرتے ہیں. اگر کچھ پیرنٹس کو یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو کیا ٹیکنیک دوں گی کہ آپ یہاں پہ ایک بڑا ڈاٹ لگائیں گی, ٹھیک ہے, اور وہ ڈاٹ ایرو کی طرح بنا لیں, ٹھیک ہے. پھر وہ نیچے آ رہا ہے اور پھر نیچے جو ہے نا آپ ایک ڈاٹ بنا لیں, ٹھیک ہے. اوپر ایرو بنا لیں, نیچے ڈاٹ بنا لیں. ایرو سے اس کو پتا ہوگا کہ سٹارٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایرو سے آپ کانسیپٹ دے دیں گے کہ جہاں پہ ایرو ہے وہاں پہ سٹارٹ کریں, اور جہاں پہ ڈاٹ ہے وہاں پہ سٹاپ کر دیں, ٹھیک ہے. آپ ساتھ بولیں گے سٹارٹ, اسٹریٹ لائن ڈاؤن, سٹاپ, ٹھیک ہے. اسی طرح سٹارٹ, اسٹریٹ لائن ڈاؤن اور سٹاپ, ٹھیک ہے. اسی طرح سٹارٹ, سٹاپ, ٹھیک ہے. ایک یہ کانسیپٹ بچے کو دیں سٹارٹ اینڈ سٹاپ کا, کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں پہ سٹاپ کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ٹولز جو آپ یوز کریں, ایک بچہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ پہلے انٹرسٹڈ نہیں ہے لکھنے میں, تو ٹولز تھوڑے انٹرسٹنگ ٹولز, اس کے لیے بہت اٹریکٹیو ٹولز ہوں آپ یوز کریں, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ کلرز یوز کر لیں, کریونز یوز کر لیں, ڈفرینٹ کلر کے مارکرز یوز کر لیں. یہ پینسل ایک بچے جو ارلی بچہ پہلی دفعہ لکھنا اسٹارٹ ہوا ہے اور جس کو انٹرسٹ نہیں ہے, اس کے لیے یہ پینسل بہت چھوٹی سی چیز ہے, وہ اس کے ساتھ انٹرسٹڈ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو ایک موٹے مارکرز آتے ہیں اور ٹرائنگولر شیپ میں کلرز آتے ہیں, کریونز آتے ہیں, آپ وہ دیں گے تو بچے کے لیے وہ پکڑنا آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بچہ اس کا ٹیکسچر فیل کرتا ہے. اب تو شاپس پہ جائیں, ان کو کہیں ہمیں ٹیکسچرڈ پینسلز دے دیں, وہ آپ کو ٹیکسچرڈ پینسلز دے دیتے ہیں. صحیح. اسی طرح آپ بچے کو باؤنڈ نہ کریں, مطلب تھنک آؤٹ سائڈ آف دا پینسل, ٹھیک ہے, کہ پینسل سے باہر کی سوچ سوچیں کہ پینسل ہی لکھنے کا طریقہ, مطلب لکھنے کا ٹول صرف پینسل ہی نہیں ہے, مارکرز بھی ہیں, کلرز بھی ہیں, ہر چیز ہے جس سے آپ جو ہے نا لکھ سکتے ہیں. ایون آپ پینٹ برش اور پینٹ اس کے سامنے رکھ دیں. آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ لکھے اور اپنے انٹرسٹ سے لکھے, صحیح, ٹھیک ہے. فورسفلی آپ نے نہیں لکھنا, آپ اپنے انٹرسٹ سے جو ہے نا لکھوائیں گے. اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ اپنے بچے کو ٹائم دیں, ٹھیک ہے. ٹائم اس طرح سے دیں کہ آپ اس کو سٹارٹ میں باؤنڈ ہی نہ کر دیں کہ تمہارے پاس 5 منٹ ہے اور 5 منٹ میں مجھے پوری A to Z لکھ کے دکھاؤ. آپ وہ 5 منٹ A to D کو بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بچے کو تھوڑا سا ریلیکس کریں, کہیں کہ 5 منٹ میں A سے D تک لکھ دو, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے بچے میں ٹرسٹ کریں. اگر سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ سلو ضرور ہے لیکن وہ بچہ مطلب کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کچھ تو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایٹ لیسٹ بچے کو ٹرسٹ کریں. اگر اس نے سب سے پہلا بات یہ کہ وہ پینسل ہی نہیں پکڑتا تھا, اگر اس نے پینسل پکڑنا سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اچیومنٹ ہے, صحیح, کہ جو بچہ پینسل پکڑنا پسند نہیں کرتا اس نے صرف پینسل پکڑ لی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے بچے کو ٹرسٹ کریں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے بچے کو چلیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ وردہ. وہ بچے کے جو لکھ نہیں سکتے تھے ان کے حوالے سے, اور اگر اسی طرح کے مسائل کسی کے ہاں ہیں تو وہ CDC میں جو چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ہے وہاں پر جا کے جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں. ان کے لیے میں ان کا جو ٹیلی فون نمبر ہے دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ جانے سے قبل واٹس ایپ کے تھرو بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ٹیلی فون کر کے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. 0320-7865333 اس پر آپ جو ہے وہ سینٹر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. وردہ آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. سامعین کرام, پروگرام جو آپ سن رہے تھے CDC ٹائم, اس کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفا FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہبان.